قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں. واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا. اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی. عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے. یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریب لائے. انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نہ کہاتے گل، کہاں میں اور کہاں نہ کہاتے گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی. کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا. طرف کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا. میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چینٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں. اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ سے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی. اللہ پاک جسے بلائے وہی جا سکتا ہے. پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا. فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے سوکھ جاتے ہیں. تجربے کی بات ہے، خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے سے سینے ملے کھڑے ہیں. مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین